بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو یہ منظر بڑا دردناک ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ اور اس دن جہنم لائی جائے گی اور اس دن آدمی سوچے گا مگر سوچنے کا وقت ہی کہاں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس دن جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی اس دن 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اس دن انسان اپنے تمام نئے اور پرانے اعمال کو یاد کر رہا ہوگا، نیکیوں کو نہ کرنے یا کم کرنے پر افسوس کر رہا ہوگا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور عبادت ہی کرتا رہے تب بھی قیامت کے دن وہ اپنی عبادت کو حقیر اور کمتر ہی سمجھے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں لوٹ جاؤں اور اس سے بھی زیادہ عبادت کروں۔ اس دن اللہ کے عذاب سے زیادہ کسی کا عذاب نہیں ہوگا جو وہ اپنے نافرمان بندوں کو دے گا۔ اس دن زمین پست کر دی جائے گی، اونچی اور نیچی زمین برابر کر دی جائے گی اور بالکل ہموار کر دی جائے گی۔ پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا اور تمام مخلوق قبروں سے نکل آئے گی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے خود ظاہر ہوگا۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب تمام لوگ دوسرے بڑے انبیاء کے پاس مدد کے لیے جائیں گے، لیکن وہ سب کہیں گے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، آج ہمیں صرف اپنی جان کی ہی پڑی ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ وہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دن انسان سوچے گا اور اپنی غلطیوں، گناہوں اور لغزشوں کو سمجھے گا، لیکن وہ وقت سوچنے کا نہیں ہوگا اور اس دن کا سوچنا اور سمجھنا کچھ فائدہ نہیں دے گا بلکہ صرف اس کی حسرت ہی بڑھے گی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہے اطمینان والی جان تو اپنے رب کے پاس اس حالت میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں واپس آ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور سفارش کو قبول کریں گے اور تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حساب و کتاب کے بعد تمام لوگوں کو ان کے نیک و بد اعمال کے مطابق جنت یا جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔